بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہر عضو کا اللہ تعالیٰ نے الگ کام رکھا ہے۔ ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے، اور پاؤں کا کام چلنا ہے، زبان کا کام بولنا اور چکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کے الگ الگ کام ہیں۔ پھیپھڑے کا الگ کام ہے، گردوں کا الگ کام ہے، جگر کا الگ کام ہے، بڑی آنت کا کام الگ ہے، چھوٹی آنت کا کام الگ ہے، معدے کا کام الگ ہے، مثانے کا کام الگ ہے۔ ان اندر پھیلے ہوئے بہت سے اعضاء میں سے ایک عضو دل بھی ہے، چھوٹا سا ہے، ایک سیب جتنا ہوتا ہے، چھوٹے سیب جتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو جو بنایا ہے وہ صرف محبت کے لیے بنایا ہے۔ جیسے آنکھ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی، زبان بولے بغیر رہ نہیں سکتی، کان سنے بغیر رہ نہیں سکتے، اسی طرح انسان کچھ بھی کر لے، یہ دل کسی سے لگے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی نہ کسی پہ فدا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، کسی نہ کسی پہ مرتا ہے، کسی نہ کسی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب عاشق ہیں۔ اگر دنیا میں اس وقت 7.5 ارب انسان ہیں تو 7.5 ارب کے 7.5 ارب عاشق ہیں۔ محبوب سب کے الگ الگ ہیں، کوئی کسی لڑکی کا عاشق ہے، کوئی کسی لڑکے کا عاشق ہے، کوئی اپنی بیوی کا عاشق ہے، کوئی اپنے بچوں کو دل دیے ہوئے ہے، کوئی اپنے کاروبار کو دل دیے ہوئے ہے، کوئی اپنی ملازمت کو دل دیے ہوئے ہے، کوئی اپنے آپ ہی پہ فدا ہوتا ہے۔ کسی کو پیسے کا عشق ہے، کسی کو عہدے اور کرسی کا عشق ہے، سب عاشق ہیں، اس لیے کہ دل ہے ہی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دل صرف مجھ سے لگائے اور کسی سے نہ لگائے، اور یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ سب سے گہرا رشتہ ہے۔ رشتے بہت سارے ہیں، ایک رشتہ ماں اور بچوں کا ہے، باپ کا اور بچوں کا ہے، ایک رشتہ بھائی کے ساتھ ہے، ایک رشتہ بہن کا بھائی کے ساتھ ہے، ایک رشتہ بھانجے کا ماموں کے ساتھ، بھتیجے کا چچا تایا کے ساتھ ہے۔ یہ سارے رشتے، پوتے کا دادا کے ساتھ ہے، نواسے کا نانا کے ساتھ ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ لیکن یہ سارے رشتے وقتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میں جس کا بیٹا ہوں 100 سال پہلے تو اس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں جس عورت کا خاوند ہوں آج سے 50 سال پہلے تو میں اس کا خاوند نہیں تھا۔ میں جس بھائی کا بھائی ہوں آج سے 50-100 سال پہلے تو اس کا بھائی نہیں تھا۔ یہ تو دنیا میں آیا تو اگر جس ماں نے مجھے جنا، اس ماں کے پیٹ سے اور بھی جتنے نر اور مادہ پیدا ہوئے، جنم لیا جنہوں نے،
وہ میرے بھائی بہن بن گئے، ورنہ اس سے پہلے میرے بھائی بھی نہیں تھے، میری بہنیں بھی نہیں تھیں۔ یہ سب رشتے تھے نہیں، ہو گئے ہیں، اور یہ رشتے باقی نہیں رہتے، یہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں اور بندیوں کا جو رشتہ ہے وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ رشتے فانی ہیں، یہ محبتیں فانی ہیں، یہ تعلقات فانی ہیں، یہ دل کا لگاؤ فانی ہے۔ کوئی چاہے کسی پہ کتنا ہی مرتا ہو، لیکن جب اس کا محبوب مر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی محبت ٹھنڈی پڑتے پڑتے پڑتے، سرد پڑتے پڑتے ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ مولانا فوت ہو جائیں گے، ایسی ان کی کنڈیشن تھی۔ اور جوان بیٹے کا مرنا واقعی بڑا زبردست دکھ ہے، اللہ سب کو بچائے۔ ہمارے بزرگ تھے امام ربانی قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے زمانے کے کتب تھے، پوری دنیا کے کتب تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، اپنے دور کے امام تھے، اپنے دور کے کتب تھے۔ جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نڈھال ہو گئے، مرتے دم تک بیٹے کے انتقال کے بعد مرتے دم تک کبھی کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا انہوں نے دل پہ لیا بیٹے کی موت کو۔ اولاد کے صدمے انسان کو جوانی میں بوڑھا کر دیتے۔ ایک دفعہ مجھے کسی ان نون نمبر سے میسج آیا، پتہ نہیں کون تھے وہ، لیکن میسج ایک سطر تھا، ایسا تھا کہ بس نڈھال کر دیا اس میسج نے مجھے۔ وہ میسج یہ تھا، میں آج اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا ہوا ہوں، مرنا تو مجھے چاہیے تھا لیکن میرا بیٹا مجھ سے پہلے چلا گیا، آج میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھایا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا حال عجیب تھا، لیکن جو ہی وقت گزر رہا ہے ان کی طبیعت بحال ہو رہی ہے، وہ جو ان کے چہرے پہ اداسی تھی اب وہ نہیں رہی، وہ جو ان میں ذوف آ گیا تھا وہ اب نہیں رہا، وہ جو ان کے چہرے کی چمک چلی گئی تھی وہ اب نہیں، وہ اب دوبارہ آ گئی ہے۔ ان کے الفاظ میں جو لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، دوبارہ ان کی زبان میں روانی آ گئی ہے، اور وہ جو مسکرانا ان کا بند ہو گیا تھا اب دوبارہ مسکرانے لگ گئے، ہنس رہے، مسکرا رہے، کھا رہے، پی رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے۔ دنیا کے رشتے عارضی ہیں، دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، دنیا کے تعلقات عارضی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں اور بندیوں کا جو رشتہ ہے یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اللہ پہلے بھی ہمارا رب تھا، آج بھی ہمارا رب ہے، ہمیشہ ہمارا رب رہے گا۔ ہم پہلے بھی اس کی مخلوق تھے، آج بھی اس کی مخلوق ہیں، آئندہ بھی اس کی مخلوق رہیں گے۔ ہم پہلے بھی اس کے محتاج تھے، آج بھی اس کے محتاج ہیں، آئندہ بھی اس کے محتاج رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے مختصر سے عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ سے لا تعلق نہ رہیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اور اس تعلق میں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ میرے بندے کا سب سے زیادہ تعلق مجھ سے ہو، مجھ سے زیادہ کسی سے تعلق نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت میں غضبناک لہجے میں ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، ان کو غضبناک لہجے میں تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی غضبناک ہیں، مضمون بھی غضبناک ہے اور انداز بھی غضبناک ہے۔ جب آدمی زیادہ غصے میں ہوتا ہے نا، اگلے سے بہت زیادہ دکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس سے خود بات نہیں کرتا، دوسروں سے کہتا ہے اس کو کہو یہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں اسے ایسی ویسی کر دوں گا اسے۔ کہتے ہیں نا، بیوی سے کہتا ہے باپ،
جب بیٹے سے سخت ناراض ہوتا ہے، بیگم اس کو سمجھاؤ، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اسے کھال اتار دوں گا اس کی۔ تو کسی اور سے کہنا کہ کہو ان کو، یہ لہجہ غضبناک لہجہ ہے، یہ بہت زیادہ رنجیدہ لہجہ ہے، دکھی لہجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیں ان سے، کیا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی آپ کہیں ان سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال دولت اور تمہارے بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر تم انتظار کرو۔ ترجمہ تو ہے انتظار کرو، لیکن ہمارے لہجے میں کہیں گے پھر ٹھہرو میں تمہیں دیکھتا ہوں، فتربصوا، پھر ٹھہرو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو اللہ سیدھا راستہ کبھی بھی نہیں دکھاتا، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی رہنمائی نہیں کرتا، کبھی ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا، ایسے لوگ بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، جو اپنے دل میں اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راستے کے جہاد سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھٹکتے ہی رہتے ہیں، ذلیل ہی ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ حیران سرگردان ہی رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان اور بے سکون ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے صرف انسانوں کے دلوں کا ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے۔ نبی آتے ہیں اور آ کے انسانوں کے دل کا قبلہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کے خوبصورت چہرے دیکھ کے انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور ہرے بھرے باغات دیکھ کر اور چمکدار سڑکوں پہ پھسلتی ہوئی، چلتی ہوئی، دوڑتی ہوئی گاڑیاں دیکھ کر، بڑے بڑے بنگلے دیکھ کر، وزیروں اور بادشاہوں کا پروٹوکول دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھی اس کا شوق لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات سمجھاتا ہے، انسانوں کے دلوں کا رخ اس طرف کرتا ہے کہ دل لگانے کے قابل نہ کرسیاں ہیں، نہ عہدے ہیں، نہ عزت کا سامان ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی خوبصورت چہرہ ہے، نہ کوئی گورا چٹا چہرہ ہے، نہ کوئی سمارٹ انسان ہے، بلکہ دل لگانے کے قابل صرف وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ بھائی محبوب ایسا ہونا چاہیے جس میں فالٹ نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ محبوب تو ایسا ہونا چاہیے۔ کسی کالے بھجنگ سے کسی نے محبت کر لی، ساری دنیا پہ آئی گیا پاگل ہو گئے، کالا بھجنگ آدمی تم اس سے اتنا پیار کر رہے ہو۔ مایوس سے عشق کرنا، مایوس سے محبت کرنا بھی معیوب ہے۔ محبت کی جائے تو اس سے کی جائے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک، اس میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں، اور دنیا میں ایسا تو کوئی بھی نہیں جس میں کوئی خرابی نہ ہو، ایسا تو صرف اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا، اللہ بھی بے عیب، اللہ کا محبوب بھی بے عیب، صرف یہ دو ہستیاں اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور مطلق محبت نہیں، شدید محبت، دیوانگی کے درجے میں محبت۔ اللہ سے محبت کتنی کرنی ہے؟ دیوانگی کے درجے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایک وصف، ایک صفت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے بس دیوانے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ آیت پھر سمجھ میں آتی ہے، اللہ سے شدید محبت کیسے ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھنے سے، ان کے کارنامے پڑھنے سے
ان کی قربانیاں پڑھنے سے ہمیں اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں شدید محبت کسے کہتے ہیں، شدید محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے۔ ماں ہے، اور ماں اپنے بچوں کے بارے میں کتنی حساس ہوتی ہے۔ وہ حساس ماں اپنے 4 جوان بیٹوں کو بٹھا کے یہ نہیں کہہ رہی جہاد میں جاؤ تو صحیح لیکن ذرا بچ بچ کے رہنا، یہ نہیں کہہ رہی، جو کہ مامتا کا تقاضا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ کہہ رہی ہے میرے بچوں آگے بڑھنا، زخم سارے سینے پہ سہنا، کوئی پیٹھ پہ نہ آنے دینا، اور چاروں کے چاروں اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا، واپس نہیں آنا، میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ ایک ماں ایسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ماں اپنے بچوں کو کہے کہ جان دے دو جا کے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ پاک سے دیوانگی کے درجے میں محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت حضرت خنسہ پہ بالکل فٹ آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین کربلا میں ہے اور ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس سے جو بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے حضرت عباس، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ سے نہیں کسی اور بیوی سے، ان سے فرمایا کہ آپ پانی کا انتظام کریں۔ وہ چند ساتھی لے کر دریائے فرات کی طرف گئے پانی بھرنے کے لیے، تو دشمن نے راستہ روکا، لڑتے لڑتے آخر حضرت عباس نے 6 مشکیزیں بھر ہی لی اور وہ لے آئے اور آ کے ساتھیوں کو پلائے، لیکن امام حسین نے خود نے نہیں پی، ساتھیوں نے پیا، بچوں نے پیا، عورتوں نے پی، امام حسین نے خود نے نہیں پی۔ جب امام حسین کے اکثر سب ساتھی شہید ہو گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو پیاس کی وجہ سے اب چکر آنے لگ گئے، چلا نہیں جا۔ حضرت امام حسین نے سب سے پہلے دریائے فرات کا رخ کیے اور وہاں سے پانی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں، ساری رکاوٹوں کو دور کر کے دریا کے پاس پہنچے۔ جو ہی پانی سے چلو بھر کر منہ کی طرف لے جانے لگے، ابن الموقت نے ایک تیر مارا جو گلے میں آ کر لگا، جس سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ جو چلو میں پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ، اگر تیرا یہی فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ تو مجھے پیاسا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا دیکھنا چاہتا ہے تو ہم پیاسے رہنا۔ پھر بد دعا دی، اللہم اقتلہم بددا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا۔ اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن یہ جن نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان میں سے ایک کو چن چن کے ہلاک کرنا۔ اور یہ بد دعا لگ گئی سب کو۔ پھر واپس میدان میں تشریف لائے، لڑتے رہے اکیلے۔ جب پھر نڈھال ہوئے تو اپنے خیمے کی طرف گئے اور سر زخمی ہو گیا تھا تو اپنے سر پہ پگڑی باندھی، اپنے زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کے لیے سر پہ پگڑی باندھ دی، اور پگڑی باندھ کے جب نکلنے لگے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے چھوٹے بیٹے جو بھی دودھ پی رہے تھے حضرت عبداللہ، ان کو پیش کیا کہ آپ جا رہے ہیں، اب ان کو پیار کرتے جائیں۔ جو ہی بچے کو گود میں لیا تو ایک تیر پھر چلا جو بچے کے گلے میں آ کر لگا، اور بچہ تڑپ تڑپ کے حضرت امام حسین کی گود ہی میں بچے نے جان دی۔ تو اس بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر آپ اس میں راضی ہیں تو حسین بھی راضی، آپ کی رضا یہی ہے، ٹھیک ہے ہم بھی راضی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے آڑے جو بھی آ جائے وہ اس کو رونتے چلے جاتے ہیں، پلانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے آڑے کسی چیز کو وہ آڑے نہیں آنے دیتے، اتنی اللہ سے محبت کرتے۔ آج امت مسلمہ جس تنزل کا شکار ہے، دین سے دوری میں مبتلا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
جس درجے کی محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت اب ختم ہو گئی. دل بجھے ہوئے، دل بجھے ہوئے. اور دل کی ظلمت اور سیاہی کا عالم یہ ہے کہ مسلمان کہتا ہے نماز تو بڑا اچھا کام ہے لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں. اللہ اکبر. کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں. جنہیں محبت ہوتی ہے، جنہیں محبت ہوتی ہے تو وہ تو ساری دیواریں توڑ کے اللہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں، ساری رکاوٹیں توڑ کے اللہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں، ساری مجبوریوں کے باوجود اللہ کے ہاں حاضریاں دیتے ہیں، ساری معذوریوں کے باوجود اللہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں. امام حسین 10 محرم کربلا میں جب ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز چھوڑ نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی جب ان کو سولی چڑھانے لگے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہنے لگے ہاں نماز کی خواہش، نماز کی خواہش. اس کو کہتے ہیں دیوانگی کے درجے میں محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں. اور یہ محبت، اس محبت کا تقاضا، اس محبت کا مطالبہ صرف ان سے نہیں تھا، ہر مسلمان سے ہے، ہم سب سے ہے کہ ہم اللہ پاک سے اس درجے کی محبت کریں، اس درجے کی محبت کریں، اس درجے کی محبت کریں کہ سب سے زیادہ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو. بھرا ہوا وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، لبریز ہو، سر سے لے کے پاؤں تک بھرا ہوا. ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ سر سے لے کے پاؤں تک ایمان کے نور سے بھرا ہوئے، ایمان کے نور سے بھرا ہوئے. اور ہمارے نبی جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے نا، گھر سے مسجد کی طرف جاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل لی نورا وآذن لی نورا واجعلنی نورا. اے اللہ میرے دائیں بھی نور ہو، بائیں بھی نور ہو، آگے بھی نور ہو، پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو، میرے اندر بھی نور، باہر بھی نور، میری ہڈیوں میں، میرے گوشت پوست میں، میرے خون میں نور، میرے سارے وجود کو نور ہی نور کر دے. وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت ہے. دل اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اب جب اس دل میں کسی اور کی محبت آتی ہے تو اس کی سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے. آپ ساری دنیا میں اللہ کے غیر کے عاشقوں کی زندگی کو دیکھیں، کتنی زندگی ان کی بے سکون ہے. یہ پہلی سزا ہے. غیر اللہ سے عشق کرنے والے، غیر اللہ سے محبت کرنے والے، غیر اللہ پہ مر مٹنے والے، غیر اللہ کو دل دینے والے کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتے ہیں اس کا کھانا چھن جاتا ہے، اس کی نیند چھن جاتی ہے، اس کو اپنے رشتے ناتے اچھے نہیں لگتے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے. اور جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا ہے تب سے، اور بے پردگی اور بے حیائی پھیلی ہے، تب سے ہر آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے. عشق مجازی، غیر اللہ کی محبت ہے. غیر اللہ کی محبت ایک کینسر ہے. غیر اللہ کی محبت ناسور ہے. غیر اللہ کی محبت دیمک ہے جو اندر سے کھا کھا کے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. غیر اللہ کی محبت نجس ہے، ناپاک ہے، غلاظت ہے. غیر اللہ سے محبت بے حیائی ہے. غیر اللہ سے محبت بے غیرتی ہے. غیر اللہ سے محبت حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے. پاکیزہ محبت یہ ہے کہ دل اللہ کا دیوانہ ہو، اللہ کا عاشق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کا نام لے کے اسے رونا آتا ہو، اللہ کے نبی کو یاد کر کے رونا آتا ہو، اللہ کے نبی پہ مرتا مٹتا ہو. یہ محبت پاکیزہ ہے اور یہ محبت جنت میں لے جانے والی ہے. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے تو بڑے اداس تھے، انصاری تھے. کہنے لگے آپ نے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ آپ تو
مرنا تو ہم سب نے ہی ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد آپ تو پتہ نہیں جنت کے کس اونچے مقام میں ہوں گے، ہم تو آپ کے امتی چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کتنا نیچے ہوں گے، تو آپ تو بہت اوپر ہوں گے، ہم تو نیچے ہوں گے، پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ اور جنت میں جب آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ اب دیکھیں نا محبت کیا شان ہے صحابہ کی، کتنی محبت ہے ان کو حضور سے۔ بھئی جنت مل جائے اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں جنت بھی ہمارے کام کی تب ہے نا جب حضور سے ملاقات ہو، جب حضور سے ملاقات نہ ہو تو جنت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمارے نبی کے اس بول سے خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں تو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بشارت ہے۔ اب اس ایک اللہ کے نبی کے ایک چھوٹے سے ارشاد کو، دو لفظوں کا ارشاد ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ جو جس سے محبت کر رہا ہے جنت میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو جس گلوکارہ پہ مر رہا ہے جنت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو جس فنکارہ سے محبت کرتا ہے کیا جنت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ المرء مع من احب، جنت میں اس کے ساتھ ہوں گے جس سے محبت ہوگی۔ غزوہ احد میں جب لڑائی ختم ہوئی، آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام شہداء کو دیکھنے نکلے، کون شہید ہوا ہے، تو شہداء کی لاشوں کے درمیان گھومتے گھومتے ایک صحابی کے پاس سے گزر ہوا، ان کا نام تھا عمارہ بن زید، عمارہ بن زیاد، ان کے پاس سے گزر ہوئے تو محسوس ہوا کہ ابھی ان میں کچھ سانس باقی ہے، تو آپ ان کے پاس چلے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تاکہ کھڑے ہوئے تو حضرت عمارہ نے محسوس کیا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، تو تھوڑا سا گھسٹ کر اپنے رخسار کو حضور کے قدموں پہ رکھ لیا، اور اللہ کی شان، رخسار کو آپ کے قدموں پہ رکھتے ہی ان کی روح پرواز کھا گئی۔ اس کو کہتے ہیں دیوانگی کے درجے میں محبت۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ ایسی اللہ سے محبت ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دل مائل نہ ہو، اور یہ جو اللہ کے غیر کی طرف دل مائل ہوتا ہے نا، یہ دل کے اندھا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے کسی گناہ کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے غیر پہ دل آتا ہے۔ اللہ کے غیر پہ دل آنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کسی گناہ کی، یہ عشق مجازی، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے، اللہ پاک کی طرف سے سزا ہے کسی گناہ کی، اور یہ ایسی مصیبت ہے، ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسی بلا ہے کہ
اس میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں مصر میں ایک بڑی مسجد تھی، اس کا ایک مؤذن تھا۔ تو پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو بڑے بڑے مینار ہوتے تھے، ان میں کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتے تھے، تو وہ آواز دائیں بائیں جاتی تھی۔ تو وہ اذان کا ٹائم ہوا تو وہ چھت پہ چڑھا، مینار پہ چڑھ رہا تھا، تو چڑھتے چڑھتے مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی کا گھر تھا، اس میں اس کی نظر چلی گئی، اور اس کی لڑکی صحن میں کوئی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس پہ اس کی نگاہ پڑ گئی، اور نگاہ جو پڑی تو دل آ گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو ہی اس کی نظر پڑی اور وہ دیکھتا چلا گیا تو ایسا اس کا دل آیا کہ چڑھا تو تھا اذان دینے کے لیے، لیکن اذان دیے بغیر واپس آ گیا نیچے، اور واپس آ کے مسجد سے باہر نکلا تاکہ دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ نصرانی نکل آیا، عیسائی نکل آیا، کہا جی کیا کام ہے؟ کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ تو کیسے کرے گا میری بیٹی؟ تو نصرانی میں مسلمان، تو مسلمان میں نصرانی، کیسے رشتہ ہوگا ہمارا، جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ کہ میں نصرانی ہو جاتا ہوں۔ وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے عیسائی ہوا، اسلام سے خارج ہوا، اور اسی وقت اندر گیا۔ اس نصرانی نے دیکھا کہ مسجد کا مؤذن نصرانی ہو رہا ہے، تو اس کے تو ہمارے نیارے ہو گئے، وہ تو خوش ہو گیا، اندر لے گیا، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اور گھر کے اوپر کمرہ تھا، کہا یہ کمرہ ہے، چلے جاؤ اس میں۔ جو ہی کمرے کی طرف جانے لگا، سیڑھی پہ چڑھا اور پاؤں پھسلا اور الٹ کے گرا اور گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ یہ عشق مجازی ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا اللہ کا عذاب ہے، جس کی دنیا اور آخرت دونوں اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس دلدل میں پھنساتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ میں تو اس کے پاخانہ ہی ہوگا، پیٹ میں تو اس کے پیشاب ہی ہوگا، اور اندر میں تو اس کے گندگی ہی ہوگی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کو اللہ نے گوشت سے ڈھانپ لیا ہے، اس پہ اللہ نے کھال چڑھا دی ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے نا، اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے انسان؟ لیکن یہ حقیقت جب نہیں سمجھ میں آتی اور دل اندھا ہوتا ہے، پھر انسان فدا ہوتا ہے، پھر انسان کسی پہ عاشق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے تھے حج کے لیے، تو راستے میں ابوا ایک بستی ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، ابوا۔ اس بستی کے قریب انہوں نے راستے میں ٹینٹ لگایا اور ڈیرا ڈال لیا، پڑاؤ ڈالا آرام کے لیے۔ سلیمان بن یسار انتہا درجے کے خوبصورت تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی سے کہا کہ تم جا کے کھانا لے آؤ۔ وہ بستی سے کہیں کھانا لینے گیا، یہ خود بیٹھ گئے انتظار میں۔ اتنے میں ایک عورت قریبی پہاڑ تھا اس پر سے اتری اور آ کے خیمے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلیمان نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، نگاہ جو اٹھائی تو ایک عورت، اور انتہا درجے کی خوبصورت، اور وہ کہنے لگی سلیمان تم بھی خوبصورت ہو، میں بھی خوبصورت ہوں، میں تمہارے ساتھ خلوت چاہتی ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے احیاء العلوم میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس عورت نے پیشکش کی تو حضرت سلیمان بن یسار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ عورت کو خوف آنے لگ گیا، وہ وہاں سے بھاگی۔ یہ روتے چلے گئے، جب ساتھی آیا تو دیکھا کہ سلیمان بہت رو رہے ہیں۔ تو ساتھی نے کہا بھی مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کوئی نقصان ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کوئی درد ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ روئے چلے جا رہے، اتنا روئے کہ وہ جو ساتھی آیا تھا وہ بھی رونے بیٹھ گیا۔ جب افاقہ ہوا تو سارا قصہ سنایا، تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں
کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ شیطان کو مجھ میں اس عورت کے ذریعے سے بہکانے کی طمع ہو گئی. شیطان کو جرت کیوں ہوئی اس بات کی کہ وہ اس عورت کو اکسا کے میرے پاس بھیجے؟ اس کا مطلب ہے نا مجھ میں کوئی کمی جس کی وجہ سے شیطان کو طمع ہو گئی کہ بھئی سلیمان کو گمراہ کرنا آسان ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم آپ مرد عورتیں نوجوان بوڑھے سب کے سب اپنے دلوں پہ محنت کر کے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں. یہ محبت دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، موت کے وقت بھی عزت کا باعث ہے، قبر میں بھی عزت کا باعث ہے، حشر میں بھی عزت کا باعث ہے، اور جنت میں بھی عزت کا باعث بنے گی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب ایمان کے نور والا، جس کے پاس ایمان کا خوب نور ہوگا، جب وہ میدان محشر سے جنت کی طرف جائے گا اور پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کا نور اتنا زیادہ، وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ سے محبت ہے. اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ جب وہ پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کا نور نکل کے باہر آ جائے گا. اس کے اندر میں جو چھپا ہوا ہوگا نا نور، وہ نکل کے باہر آ جائے گا. جب وہ اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر رہا ہوگا تو جہنم چیخ اٹھے گی اور کہے گی مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی، اللہ کے ولی جلدی سے گزر جا، تیرے اس نور سے میرے شعلے گزرے. اس لیے میرے دوستو، یہ وقت ہے، یہ چانس ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کا دیوانہ بنائیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ پاک کا عاشق بننے کی کوشش کریں. اور یہ اللہ کا عشق اور اللہ سے محبت یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی. اللہ سے جو محبت ہے یہ کسی دکان سے نہیں ملے گی، یہ کسی مدرسے میں پڑھنے سے بھی نہیں ملے گی. اللہ کی محبت اللہ کے عاشقوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے. یہ ایک نور ہے جو سینے سے نکلتا ہے اور سینوں میں جاتا ہے، دلوں سے نکلتا ہے، دلوں میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور غیر اللہ کی محبت کے مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو وہی اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت کریں گے انشاءاللہ. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کا تقاضا ہوتا ہے محبوب کی اطاعت کرنا. محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا. یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. محبوب سے محبت کا ایک تقاضا ہے اس کی ناپسندیدہ باتوں سے دور رہنا. یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کے پیاروں سے محبت کرنا. اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں، انبیاء، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، علماء، اہل اللہ، جتنے بھی دنیا میں اہل اللہ ہیں ان سب سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. اور محبت کا تقاضا ہے محبوب کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا. محبوب کے دشمنوں سے بیزاری، جس سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کے دشمنوں سے بھی بیٹھ رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، تو محبوب کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو محبوب سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، اس کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے. اور محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے وقت نکالا جائے. محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی رضا کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے، اپنی جان خرچ کی جائے. یہ سب محبوب سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کے بھی یہ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس محبت کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.